الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وآمنوا الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال ਅਸੀਂ نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد اندر کٹھے ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈی نجات دا سبب بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے یہ بیان کیتا سی کہ ایمان علم نال نہیں ملدا، علم دی قدر دنیا دے اندر دنیا داری واسطے یا زندگی بسر کرن واسطے تا ہے، لیکن ایمان واسطے علم شرط کوئی نہیں۔ اگر علم شرط ہوندی تے کوئی بھی ان پڑھ بندہ مومن نہ ہوندا۔ اور اس تو اگلی بات جیڑی آج دے جمعۃ المبارک تے اسی گفتگو کرنی ہے کہ ایمان عمل نال بھی نہیں ملدا۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے بڑی وضاحت نال اسی احادیث تو یہ گل سمجھی کہ ایمان واسطے علم شرط کوئی نہیں۔ اج اسی اللہ دی توفیق دے نال یہ پڑھنا ہے کہ ایمان واسطے عمل شرط کوئی نہیں۔ اس حوالے دے نال میں قرآن مقدس دے چند الفاظ تلاوت کیتے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین او لوگ آمنو جڑے ایمان لے آئے، وہ لوگ جڑے مومن بن گئے، وآمنوا الصالحات اور اس تو بعد انہاں چنگے کام کیتے۔ یہ قرآن کریم دی آیا کریمہ دے الفاظ اس بات نو ثابت پہ کردے نے کہ ایمان پہلے ہوندا ہے تے عمل صالح بعد وچ ہوندے نے۔ اگر کوئی مومن چنگا کام کرے اس نو اللہ تبارک و تعالی اس چنگے کام دا اجر دیندا ہے۔ ایمان پہلے موجود ہوئے دل دے اندر، پھر وہ انسان اچھا عمل کرے تے اس دا فائدہ اس نو لبدا ہے۔ اگر بندے دے دل وچ ایمان ہی کوئی نہیں، دائرہ اسلام اور مومن ہی نہیں، تو انہوں کوئی چنگا کام اس نو فائدہ نہیں دے گا۔ میرے آقا علیہ
السلام نے فرمایا کافر بندہ وہ چنگے کام کردہ بھی رہے، آخر دے اندر انہوں کوئی اس دا ثواب اور اجر اللہ نہیں دے گا۔ بے شمار کافر بے شمار صدقہ خیرات کردہ رہے، چنگے رہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں قیامت والے دن رتی برابر ان دا چنگے کام دا اجر نہیں لبنا۔ اس دے مقابلے وچ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن رستے دے وچوں چھوٹا جہا پتھر بھی اس نیت نال اٹھا دے کہ کسی انسان نو تکلیف نہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ اس پتھر اٹھائن دا بھی اجر مومن نو دے گا۔ یعنی مومن دے ایمان شرط ایمان ہوئے تے بندہ ذرہ برابر بھی تھوڑا جہا کام بھی کرے چنگا، اللہ دنیا تے بھی اجر دے گا تے قبر و حشر دے اندر بھی اجر دے گا۔ کافراں بڑے بڑے ہسپتال بنائے جتھے انساناں دے فری علاج ہوندے نے، بڑے بڑے جی ہسپتال بنے، اور بڑے بڑے انہاں ایسے ادارے بنائے جتھے انسانیت دی خدمت ہوندی ہے، لیکن کافر ہو کے پہ کام کردے نے لیکن انہاں دا اجر انہاں نہیں ملنا۔ میں تھوڑے سامنے حدیث رسول رکھی ہے نا کہ اگر مسلمان مومن بندہ تھوڑا جہا بھی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تے بھی اجر دے گا، قبر و حشر دے اندر بھی اجر دے گا۔ تو ایمان واسطے عمل شرط کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں ضروری کہ بندہ چنگے کام کردہ رہے تے تاں بندے دے دل وچ ایمان آوے گا۔ اگر یہ شرط ہوندا تے جڑے کافر چنگے کام پہ کردے نے، انسانیت واسطے فلاح و بہبود دے کام پہ کردے نے، تو پھر چاہیے نا کہ وہ چنگے کام دی بدولت مومن بن جاندے، لیکن وہ کافر دے کافر نے۔ تو میرے بھائیو یہ شرط کوئی نہیں، ایمان ہووے پھر بندہ چنگے کام کرے تو ان دا فائدہ ہے۔ تو عمل دے نال بندہ مومن نہیں بندا، بلکہ عمل دے نال دا بندہ صحابی بھی نہیں بندا۔ میری گل نال توجہ کرے جے، عمل نال بندہ صحابی بھی نہیں بندا۔ جتنے صحابہ کرام نے نہ علم نال صحابی بنیا ہے تے نہ کوئی عمل نال صحابی بنیا ہے۔ صحابیت واسطے عمل ضروری کوئی نہیں، صحابی بنن واسطے صرف اور صرف چہرہ بدوہا نو ویکھنا ضروری ہے۔ جنہ ایک مرتبہ ویکھیا ہے وہ بھی صحابی ہے، جنہ بار بار چہرہ اقدس دی زیارت کیتی وہ بھی صحابی نے۔ اگر جنہ ایک مرتبہ ویکھیا ہے انہاں دا درجہ بھی ساری کائنات دے ولیاں غوثاں اور کتباں نال والا ہے۔ تو صحابی بھی بندہ عمل نال نہیں بندا، علم نال بھی نہیں بندا، صحابی بندہ آقا علیہ السلام دے دیدار نہ بندا ہے۔ تو میں آپ احباب دے سامنے چند احادیث رکھنیاں نے جن دے تسانے پتہ چلنا ہے کہ مومن ایمان حاصل کرن واسطے عمل دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اگر مہربانی کرے تے بندہ اعمال تو بغیر ہی بندہ مومن ہو جاندا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بندہ مومن ہوئے تے پھر چنگے کام کرے تے ان دے ایمان دے صدقے ان دے چنگے کام قبول ہو جاندے نا۔ تو بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری دے اندر یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ دی بزم دے اندر، صحابہ کرام دی محفل دے اندر میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں قیامت والے دن کوئی بھی بندہ اپنے عمل دے ثواب جنت داخل نہیں ہوئے گا۔ توجہ فرمایا جی، آقا نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل دے ثواب جنت وچ نہیں داخل ہوئے گا۔ اسی تا عمل کرنے ہیں نا کہ مثلا نماز پڑھنے کہ اللہ سان جنت دے وے، چنگے کام کرنے ہیں کہ جنت دے وے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے نیک عمل دے ثواب جنت وچ نہیں داخل ہوئے گا۔
تو صحابہ کرام وچوں ایک صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا کیا تسی بھی عمل دے ثواب تھانوں بھی اللہ جنت نہیں دے گا؟ توجہ فرمایا جی، حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اللہ جنت عمل دے بغیر عمل دے ثواب نہیں دے گا، چنگے کام دی بدولت جنت نہیں لبنی۔ آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ کیا تھوڑا بھی یہ کفیت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ جنوں بھی جنت دے گا اپنے فضل نال جنت دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے بھی اللہ اپنے فضل نال جنت دے گا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو عمل دی رٹ لگائن والے کہ عمل کرو، چنگے عمل کرو، اس رب دا فضل منگیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جنوں عمل دے ثواب اللہ جنت دے وے، رب جنوں جنت دینی ہے رب اپنے فضل دے ثواب جنت دے گا۔ بلکہ بنی اسرائیل دا ایک عابد ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ساری زندگی عبادت کی تھی، بالغ ہویا ہے، وہ سرا جنگلان دے اندر وہ زندگی گزاری ہے، کوئی بشر اس ویکھی ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری زندگی اس گناہ کیتے ہی نہیں، اس جنگلان دے اندر غاراں دے اندر اپنی زندگی بسر کیتی ہے، مڑ ویلا نہیں رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی وہ اللہ دی عبادت کردا رہا ہے۔ دیکھو نا، بندہ گناہ تاں کردا ہے کہ دوجا انسان ہوئے کہ ان دے سامنے جھوٹ بول لوے، چگلی کر لوے، غیبت کر لوے، وہ معاشرے دے اندر رہے ہی نہیں، ساری عمر تنہا زندگی بسر کیتی ہے، کہ تنہا بھی اس صورت دے اندر بسر کیتی ہے کہ ساری زندگی اللہ اللہ کر کے زندگی بسر کردا رہا ہے، دنے بھی عبادت، راتی بھی عبادت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان معاشر قائم ہوئے گا، وہ بندے دا نامہ اعمال تو لیا جاوے گا، اللہ فرمائے گا فرشتیوں نے جنت داخل فرما دیو، جنت دا حکم ہو جائے گا اس عابد نو۔ رستے جاندیاں پہ ان دے دل وچ خیال آوے گا، ذہن وچ خیال آوے گا، جنت جا رہے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے ذہن وچ خیال آوے گا کہ میں ساری عمر گناہ تکیتا کوئی نہیں، کوئی ایسا برا عمل کیتا کوئی نہیں جیڑا رب دی ناراضگی دا سبب بنے، تو میں جنت ہی ڈھینی آئی، میں تو پھر جنت ہی ملنی ہے کہ ساری عمر میں نیکیاں کردا رہا، عبادت کردا رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے ذہن وچ خیال آوے گا نا جی، اللہ فرشتیاں نے حکم فرمایا گیا فرشتیوں نے دوبارہ میزان عمل تے لیاؤ، دوبارہ لیاؤ، دوبارہ ان دے نیکیاں ایک پڑلے دے اندر رکھیاں جان گیاں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دی ایک آنکھ نکال کے اللہ دوسرے پڑلے دے اندر رکھے گا۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ رب دی عزت دی قسم ان دی ساری زندگی دی عبادت اللہ دی دیتی ہے یہ کاخ دا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ رب فرمائے گا بے شک تو گناہ نہیں کیتے لیکن میری ایک نعمت دا بھی بدلہ نہیں بنی تیری ساری عبادت۔ اے میرے بندے میں تین اگر جنت دیتی ہے اپنے فضل نال دیتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز معاشر کوئی بھی عابد، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا جیڑا اپنے عمل دے ثواب جنت داخل ہوئے گا، بلکہ جنت دے گی تو اللہ اپنے فضل نال دے گا، اللہ اپنے فضل نال ہر مومن نو جنت دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے اور میرے تے بھی یہ فضل فرمائے روز معاشر۔ تو بخاری و مسلم دی اگلی حدیث اور جیڑی اس بخاری شریف دی اندر ہے اور مسلم شریف دی اندر ہے، یہ دو صحیح حدیثاں دی کتاباں میں حدیث ہوئے تینوں کرنے نے متفقن علیہ، کہ جس حدیث تے امام بخاری بھی متفق نے تے امام مسلم بھی متفق نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے۔ اور میں حدیث سنائیں تو پہلے اپنا موضوع دوبارہ دہرانا چاہنا، میرا موضوع ہے کہ ایمان بندے دل میں چنگے عمل دی وجہ تو داخل نہیں ہوندا، رب دے فضل نال ایمان ہوندا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے آپ فرمیندے نے کہ مال غنیمت آیا تے آقا علیہ السلام مال تقسیم پہ فرمیندے نے، حضور اپنے مبارک ہتھاں نال مال پہ دیندے نے تے کریم آقا علیہ السلام برابر تقسیم نہیں پہ کر دے۔ آقا علیہ السلام اپنے غلاماں دی کفیت ویندے نے کہ ماڑا اینو زیادہ مال دے دیواں، تکڑا اینو کم دے دیواں، برابر حضور نہیں پہ ونڈ دے۔
تو مجمع دے وچوں ایک منافق بندہ جن دا نام عبداللہ ہے، تمیمی، عبداللہ تمیمی اس دا نام ہے، وہ بول پیا، اس آکھیا اتق اللہ، استغفر اللہ، اس آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ تو ڈرو، رسول اللہ نو کہہ رہا ہے منافق، اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، اتق اللہ۔ حالانکہ میرے بھائیو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈرن دا طریقہ ہی مصطفیٰ نے دسیا ہے، حضور نے دسیا کہ اپنے رب کو انج ڈرنا ہے، اپنے رب دے ادب آوے، رب دے احکام اس طرح عبادت کرنی ہے، ڈرنا اس طرح ہے۔ ساری امت نو نبی نے تو کتنا بے باک ہے، اس کے اتق اللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ڈرو، انصاف کرو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبخت اگر میں عدل انصاف نہیں کرنا تے 10 دنیا تے کیڑا انصاف کرن والا ہے۔ یہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی منشا تے مرضی سی، کسے غلام نو زیادہ عطا کرنا، کسے نو کم دینا، تے کسے صحابہ دے وچوں کسے صحابی نو اعتراض نہیں سی، لیکن منافق دے اندر وہ منافقیت باہر نکلی نا، تے اس آکھے عرض کیتی اتق اللہ، اے رسول اللہ اللہ کو ڈرو۔ یہ آکھن تو بعد اس اپنا کپڑا اٹھایا تے اپنے کندھے تے رکھ کے چلن لگ پیا۔ حضرت امیر حمزہ ایک حدیث سے چاہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، ایک حدیث سے چاہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ میں اس نو قتل کر دے مانگا، کہ گستاخی کیتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا عمر فاروق نو بٹھا دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر اس دی پوری ایک نسل چلے گی، قیامت تک اس دی نسل ہوئے گی۔ ہن حضور اصحابہ نو مخاطب کر کے فرمائندے پے نے میرے بھائی تیری میری نماز تا کوئی شے نہیں، تیری میری نماز تا غفلت دی نظر ہے، نماز بھی پڑھنے سن دنیاوی خیال آندے نے، شیطان غفلت نماز دی حالت طاری کر دیندا ہے، تیرے میرے روزے تا کوئی شے نہیں نا جی، تیرے میرا صدقہ خیرات قرآن پڑھنا۔ حضور اپنے صحابہ نو مخاطب بھی کر دینے، وہ صحابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرا ایک صحابی رائی دا دانا اللہ دی رستے صدقہ کرے تے غیر صحابی اگر اود بار جتنا سونا بھی صدقہ کرے، میرے صحابی دا عمل اس نال زیادہ ہے۔ اے صحابہ دے عمل دی کفیت ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ نماز عبادت انج کرن گے تسی انہاں نے عبادت کردیاں ویکھ لیا تے تھوان اپنیاں نمازاں کم لگن گیاں، اتنی کثرت نال عبادت کرن گے اور اتنے کثرت نال روزے رکھن گے، میرے صحابہ تھوان اپنے روزے کم محسوس ہون گے، اتنی کثرت نال قرآن دی تلاوت کرن گے، انہاں دے سامنے تھوان محسوس ہوئے گا کہ اسی دا قرآن دی تلاوت بڑی کم کیتی ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ انہاں دے دل وچ ایمان اس طرح خارج ہو چکیا ہوئے گا جی میں کمان وچوں تیر خارج ہو جاندہ ہے۔ تو پتہ چلیا نا کہ ایمان واسطے پھر چنگے کام ضروری، یہ نہیں کہ نماز ہر نمازی دے دل وچ ایمان ہوئے، ہر روزہ رکھن والا مومن ہوئے ضروری نہیں، ہر صدقہ خیرات کرن والا، ہر قرآن دیاں آیات پڑھن والا مومن ہوئے ضروری نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک انہاں بدبختان دی نسل چلے گی، قرآن بڑا پڑھن گے، نمازاں بڑیاں پڑھن گے، روزے حج و زکوٰۃ بڑی کرن گے، لیکن دل وچ ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پہ دسدا ہے کہ ہر نمازی مومن ہونا شرط ہوندا کوئی نہیں، کوئی نمازی مومن ہوندا ہے، ہر طواف کرن والا ضروری نہیں کہ مومن ہوئے، ہر بندہ قرآن پڑھ کے تبلیغ کرن والا مومن ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان واسطے یہ ضروری کوئی نہیں، ہاں ایمان ہے تو پھر بندہ نماز پڑھے تو نماز قبول ہے، ایمان ہے تو پھر بندہ روزہ رکھے،
ایمان ہے تو پھر قرآن کریم دی قرات کرے تو انہوں فائدہ دے گی. یہ نہیں کہ اسی قرآن پڑھاں دے اس نیت نہ کہ سانو ایمان مل جائے. میرے بھائی ایمان دا باپ ہے، یہ اعمال دا باپ ہے. ایمان اور چیز نال ملدا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سانو ایمان دی دولت عطا فرمائے. بڑے بڑے عمل کرن والے جہنم میں جان گے. مثلا یہ حدیث جیڑی میں تھوڑے سامنے رکھی ہے بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا ایمان انہاں دے دل وچوں خارج ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ دے گا نا جی. بڑے بڑے عمل کرن والے، چنگے عمل کرن والے، چنگے کام کرن والے قیامت والے دن جہنم میں جان گے. کیوں کہ انہاں دے دل وچ ایمان کوئی نہیں سی، صرف وہ عمل دی رٹ لیندے رہے کہ عمل کرو عمل کرو. نہ فکر نہیں کیتی کہ ساڑھے دل وچ ایمان ہے یا نہیں ہے. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ نمازی ہون گے، انہاں مان ہوئے گا کہ اسی بڑی نماز پڑھیے، لیکن میدان جس وقت میزان عمل ہوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا فرشتیوں انہاں دوزخ وچ لے جاؤ. نمازی فرشتیاں عرض کرن گے کہ اے اللہ دے فرشتیوں اسی تو ساری زندگی نماز با جماعت پڑھتے رہے ہیں، عمل تو انہاں کیتا نا چنگا، نماز پڑھیے. فرشتیوں جی ساری زندگی با جماعت نماز پڑھتے رہے، کوئی نماز اسی قضا نہیں کیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تھوڑے دل دے حالات تو واقف ہاں. تسی نماز اس نیت نال پڑھی کہ محلے دار تھوڑا نمازی آکھن تے میں دنیا تے کھوا چھڑیا ہے. چنگا کام تو میرے بھائیوں کیتا ہے نا جی. نماز پڑھنا چنگا کام ہے نا، اچھا کام تو انہاں کیتا ہے نا، لیکن اس دے باوجود دوزخ بھی لب دیئے. تو اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی صاحب آؤں گے تو اللہ فرمائے گا فرشتیوں نے دوزخ وچ لے جاؤ. عرض کرے گا یا اللہ میں تا حج کیتا، میں تا 13 لاکھ خرچ کیتا ہے اور ہر سال عمرے کردہ رہا. اللہ فرمائے گا تیرے ذہن چاہیے کہ لوگ میں نے حاجی صاحب کر کے بلین تے میں اخوا دیتا حاجی صاحب، وہ اجر تین دنیا تے دے دیتا ہے، ہون تیرا ٹھکانہ دوزخ کی. صدقہ خیرات کرنے والا سخی میرے آقا علیہ السلام نے وضاحت نہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوزخ دے گا. تو پتہ چلیا میرے بھائیو اتنا بھی علم عمل تے مان نہ کرے آجے کہ اسی نمازی ہیں. ساڑھی کفیت یہ ہوندی ہے اللہ ماشاءاللہ، میں سارے دی بات نہیں کرتا، اکثریت ساڑھی کفیت ہے اسی ایک ہفتہ با جماعت نماز پڑھ لیے نا، ایک ہفتہ 5 نمازاں با جماعت پڑھ لیے تو اسی محلے چو ایسا بندہ جیڑا نماز نہیں پڑھتا اسی انہوں بندہ ہی نہیں سمجھتے. اسی نے یہ بھی کوئی بندہ ہے جیڑا نماز نہیں پڑھتا. پھر کوئی پرانے نمازی اللہ تعالیٰ ہدایت دے تقریباً ہر مسجد چاہیے حال ہوتا ہے. کوئی آ جاوے نا اکا دکا نواں نمازی تو اتنے کو وہ مسئلے تے اتنے کو فتوے کر دیندے نے، وہ پریشان ہو کے بیچارہ کے چلا جاندہ ہے. میرے مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو سوال ہویا کہ لوہے دی چین والی گھڑی پا کے نماز ہو جاندی ہے یا نہیں ہوندی؟ لوہے دی گھڑی پائیے نا تے بعد بندے اندر نماز نہیں ہوندی. تو میرے استاد محترم فرمیندے ہیں کہ یار کوئی بندہ اس دورے چاہ جاوے نا مسجد انہوں ایک پھر ہی آن دیو تاکہ ان دی روٹین بنے، وہ پختہ ہو جاوے آنے پھر ایستا ایستا انہوں سمجھا لیا جے. تو ساڑھی کفیت اگر کوئی اکا دکا ایک آ جاندہ نا اللہ انہوں توفیق دیندہ ہے مسجد چاہ جاندہ ہے تو پہلے دن ہی اسی اتنیاں کو پابندیاں لگا دینے ہیں، وہ بیچارہ پریشان ہو کے ہوندہ یار میں ویسے ہی ٹھیک ہاں. اللہ سانہ ہدایت دے. تو نماز روزہ حج زکات ان دے چ ایمان نہیں. یہ بڑے ایسے بندے نے جڑے نماز پڑھنے والے بھی دوزخ جان گے، حج کرنے والے بھی دوزخ جان گے، روزہ رکھنے والے بھی دوزخ جان گے. تو میرے بھائیو اس رب دا فضل منگیا کرو، اپنے نیک اعمال تے کہڑا نا جی تکبر نہ کیتا کرو، رب دا فضل منگیا کرو. تو میرے بھائیو پہلے ایمان ہوئے دل وچ پھر عمل کرو تے قبول نہیں. پہلے دل وچ ایمان پیدا کرو کہ ساڑھے دل وچ ایمان آوے، پھر عمل کرو گے تے عمل تھوڑا فائدہ دین گے. عمل تھوڑی دنیا تے پریشانیاں ختم کرن گے، چنگے عمل قبر و حشر روشن تھوڑی کرن گے. ہاں پہلے شرط ہے کہ دل وچ ایمان ہونا چاہیے.
اگر ایمان ہوئے میرے بھائیوں تے عمل کوئی نہ ہوئے تے پھر بھی بخشش ہو جائے گی. دل وچ ایمان ہے لیکن عمل کوئی نہیں. بندے دل وچ ایمان ہے ان دے کول عمل کوئی نہیں. ایمان دی بدولت پھر بھی ان دی بخشش ہو جائے گی. میں تھوڑے سامنے حدیث پہ رکھنا. اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی. انہاں دے کول کوئی بھی حدیث پڑھن آਉਂਦਾ سی نا جی. حضرت ابو ہریرہ کول توجہ فرمایا جی کوئی بھی حدیث دا علم لین آਉਂਦਾ سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری دنیا تو پردہ فرمائن تو بعد حضرت ابو ہریرہ کول کوئی بھی حدیث پڑھن آਉਂਦਾ سی. آپ ان دے کول سوال کر دیا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جڑا عمل تو بغیر جنت ٹر گیا ہے. اس پہ رکھنا جی میں نہیں پتا یا جنہوں پتا ہونا دسنا. تو آپ بڑے شوق نال اس حدیث نو بیان کر دیا. آپ فرمائیں کہ میدان احد دے اندر ایک کافر آیا. اس دا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. وہ تنہا کافر آیا تے کافراں دی طرف میدان احد دے وچ آیا. اپنے گھوڑے تے بہ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچ حاضر خدمت ہویا. آ کے کہن لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تھوڑا کلمہ پڑھ لما اگر میں تھوڑا کلمہ پڑھ لما تھوڑے تے ایمان لے آواں مینوں کیڑی شے دی ضمانت دیو گے؟ حالت جنگ کافراں دی طرف آیا ہے. حالت کفر چ سواری تے بہ کے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا ہے کہ اگر میں تھوڑا کلمہ پڑھ لواں تھوڑے تے ایمان لے آواں میں دسو کہ میں کیڑی گل دی ضمانت دیندے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ میں تین جنت دی ضمانت دینا. میرے بھائیوں میں حدیث روک کے تھے 1 منٹ واسطے میں عرض کرنا چاہنا. 1400 سال پہلے دے جڑے کافر نے انہاں نو اتنا یقین ہے کہ اگر اس سونے مکھڑے والے دی زبان چو جڑی گل نکل جاوے تے اللہ لازمی پوری کردا ہے. انہاں دا یہ یقین ہے کافر ہے لیکن ان دا یہ یقین ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکل گیا نا کہ تو جنتی ہے تے اللہ پھر میرے اعمال نہیں دیکھے گا. اللہ مزان عمل تے حساب کتاب نہیں رہے گا. مصطفیٰ دی زبان دے صدقے اللہ میں جنت دے دے گا. لیکن 1400 سال بعد کو جیسے بدبخت نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو مومن اخوا کے داڑیاں رکھ کے متھے تے میراب پا کے اندر نبی کر کچھ نہیں سکتا. استغفر اللہ. وہ یہ تعلیم دیندے نے ممبران تے بہ کے مسلمانہ کو نبی کچھ نہیں کر سکتا ولی کچھ نہیں کر سکتے. میں کہنا کہ 1400 سال تھوڑے نالو بدبختو کافر چنگی ہے جنہاں نے اتنا تو یقین آیا کہ مصطفیٰ دی زبان چو بے شک و کلمہ انہاں نہیں پڑھیا لیکن انہاں نے یہ یقین آیا کہ نبی دی زبان چو جیڑا کچھ نکل جاوے اللہ پوری کر دیندا ہے. تو اس کافر نے آ کے آکھیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا کلمہ پڑھ لواں تھوڑے تے ایمان لے آواں من کیڑی گل دی ضمانت دیندے ہو؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ میں تین جنت دی ضمانت دینا. اور بے شمار دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث نو روایت کیتا ہے. میں پہلے عرض کیتا نا کہ جیڑا بھی علم حدیث پڑھن آਉਂਦਾ سی حدیث دا علم لینا آਉਂਦਾ سی وہ ہر بندے اگے حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے یار اس بندے نے جاننا ہے جے کوئی عمل بھی نہیں کیتا تے جنت چلا گیا کوئی عمل بھی نہیں کیتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ تین میں جنت دینا. وہ سواری تے بہ کے گھوڑے تے بہ کے اس کلمہ پڑھیا. انہاں دا نام ہے عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ. کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا. دل وچ خیال آیا کہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا قدم بوسی کراں دست بوسی کراں نیچے اترن لگا تو راوی کہندے نے کہ رکاب تون دا پیر پھسلیا گردن دے بال زمین تے آیا تے فوراً شہید ہو گیا. ادا کلمہ صرف پڑھیا سو ایمان لیاندا سو مومن ہو گیا نبی نو صرف مان لیا بس. نماز پڑھنا دور دی بات ہے نماز سکھی بھی کوئی نہیں. قرآن پڑھنا دور دی بات ہے قرآن دیا یادی زیارت بھی نہیں کیتی نہ ایک روزہ رکھیا نہ نماز پڑھی. یہ کہہ لو کہ کلمہ پڑھن تو بعد کوئی بھی عمل صالح نہیں کیتا چنگا کام نہیں کیتا صرف ایمان لیاندا سو.
عمل کوئی نہیں کیتا. جس وقت وہ شہید ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ اگر جنتی ویکھنا جے تے اس بندے نو ویکھ لو. تو میرے بھائیوں میں یہ عرض پہ کرنا نا جی کہ یہ عرض پہ کرنا کہ ایمان واسطے عمل ضروری کوئی نہیں. ایمان ہے تے عمل قبول ہے. اگر یہ شرط رکھ دیو کہ نماز پڑھا گے تے ایمان آئے گا, یہ تھوڑی میرے بھائی سوچ غلط ہے. اگر یہ تیرے ذہن میں خیال ہے کہ میں قرآن پڑھاں گا تے ایمان آئے گا, غلط ہے. پہلے ایمان پھر چنگے کام. اگر تو صرف اعمال دے پیچھے بجدا رہے فکر نہ کر اپنے ایمان دی تے پھر تیرے اعمال تین بچا نہیں سکن گے, تین فائدہ نہیں دین گے. پہلے ایمان دی فکر کر کہ تیرے دل وچ ایمان ہے یا نہیں, پھر عمل لال چل. یہ دوسرا سٹیپ پہ عمل کرنا, پہلے ایمان دی فکر ہے. غزوہ تبوک دی تیاری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور قربان جاواں صحابہ کرام دی وفاداری تو. سال دا فصل ہوندا ہے کھجور, سال بعد فصل تیار ہوندا ہے. فصل کھجور دا تیار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ 1200 میل دور غزوہ تبوک میدان تبوک جانا ہے. کسی صحابی نے عرض نہیں کیتا یا رسول اللہ سال بعد ہوندا ہے فصل تے سن کم از کم کھجوراں تا توڑ لیندے ہو. صحابہ فرماندے نے کہ ساڑیاں کھجوراں درختاں تے ہی سیاہ ہو گئیاں سن, اتنیاں پک کے کالیاں ہو گئیاں سن. صحابہ تیاری پہ کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک دے روانگی واسطے تے مدینہ دے منافقین مدینہ شریف وچ ایک مسجد بنا رہے ہیں. ہن میرے بھائی مسجد بنانا چنگا کام ہے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے بخاری شریف دے حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ اگر بٹیر دے گھونسلے دے برابر بھی کوئی مسجد بنائندا ہے اس دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو جنت وچ محل عطا فرمائے گا. یعنی چھوٹی دی مسجد اللہ دا گھر بنائندا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے بدلے اتنا اجر دے گا, جنت وچ محل بن جائے گا. تو پتہ چلیا کہ مسجد بنانا چنگا کام ہے, چنگا عمل ہے. وہ مسجد بنا رہے ہیں مسجد درار, اور جس وقت بن گئی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ وچ چادر خدمت ہوئے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ تو بظاہر وہ پڑھ دے ہے نا جی, اور وہ بھی اپنے آپ نمازی, مسجد بنائی تا نمازی تا ہے نا جی, نمازی بھی آئے, داڑیاں بھی انہاں رکھیاں ہیں, کلمہ بھی بظاہر پڑھ دے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آ کے حضور اسی مسجد بنائیے. ان توجہ فرمایا جو نہ کیا ساڈا ہرگز مقصد نہیں کہ اسی مسلمانوں دے درمیان فساد پھیلائیے, ساڈا فساد پھیلانا مقصد ہی کوئی نہیں. تے نہ ساڈا یہ مقصد ہے کہ اسی مسجد قباء نو ویران کریے, بلکہ ساڈا مقصد ہے کہ جڑے بھی بیمار یا کمزور بندے نے وہ مسجد قباء دور نہیں جا سکتے تو ساڈی مسجد وچ نماز پڑھ لین. انہاں اپنا مقصد بھی بیان کیتا تے نال ایک عرضی پیش کیتی کہ یا رسول اللہ پہلی نماز تسی آ کے اتنے پڑھاؤ تو اس تو بعد اسی افتتاح بھی ہو جائے گا, اس تو بعد نمازاں سی شروع کر دے گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادا کسی جا رہے ہیں غزوہ تبوک ال, واپسی آ کے انشاءاللہ کچھ کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک تو واپسی آئے. ہن توجہ فرمایا جی مسجد بنانا اچھا عمل ہے, چنگا کام میں مسجد بنانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپسی آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترائے اپنے صحابہ نے فرمایا, واشی بن حرب, حضرت مالک, حضرت عامر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسی جانا ہے وہ مسجد نو جلا بھی دینا ہے تے گرا بھی دینا ہے, اس مسجد نو ساڑ بھی دینا ہے تے ختم بھی کر دینا, گرا بھی دینا ہے. واشی بن حرب وہ صحابی نے جنہ حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے, بعد کلمہ پڑھ کے فتح مکہ دے موقع تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تھانوں معاف تا کر دیتا, میرے سامنے نہ آویا جی. ساری عمر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھیا, پھر سر اٹھا کے حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا. حضور دی مجلس وچ باندھ دیا پیچھا, لیکن چہرہ تھلے کر کے باندھ دیا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واشی بن حرب بھی لے جا, حضرت مالک تسی بھی جاؤ, حضرت عامر تسی بھی جاؤ کہ مسجد گرا بھی دیو تے انہوں جلا بھی دیو.
کیونکہ وہ مسجد دی بنیاد کفر تے رکھی گئی ہے۔ پتہ لگیا کہ ہر مسجد دی بنیاد ایمان تے نہیں رکھی جاندی۔ مسجداں ویکھ کے بھولیا نہ کرو کہ یہ بھی اللہ دا گھر ہے۔ مدینہ وچ بھی مسجد بنی ہے، آیا تو بھی مسجد انہوں اکھویندے ہے نا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس دی بنیاد کفر تے رکھی گئی ہے۔ پتہ چلیا کہ ہر مسجد بھی برابر، ہر مسجد وچوں ایمان نہیں لبدا، ایمان ہر مسجد وچوں نہیں لبدا، ہر ممبر تو ایمان نہیں ملدا۔ میرے بھائیو ایمان اتھے ہی ملدا ہے جتھے اللہ تے اللہ دے رسول دا فضل ہوئے۔ تو صحابہ فرمائے حضرت مالک نے وہ آگ لگائی نا دے اندر وہ بیٹھی ہے منافقین، انہوں نے کہا سانو اٹھتا لین دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جلا دیو، تھوڑا بچینا ساڑھا مقصد ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائیو مسجد بنینا چنگا کام میں، لیکن مدینے وچ مسجد بنی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا گرا دیو، یہ ایمان واسطے خطرناک ہے۔ پتہ لگیا کہ چنگے اعمال نال بندے دے دل وچ ایمان نہیں آؤندا، اعمال صالحہ دی بدولت ایمان نہیں ملدا۔ ایمان ہوئے گا تے پھر عمل صالح فائدہ دے گا۔ تو میرے بھائیو غزوہ احد دی اندر جس وقت آقا علیہ السلام تشریف جا رہے ہیں نا جی، عبداللہ بن ابی 60 بندے لے کے واپس مڑیا نا جی، واپس مڑ گیا 60 بندے اپنے لے کے۔ این اس وقت جس وقت میدان احد دے اندر آقا علیہ السلام اور آقا دے جان نثار صحابہ کافرانہ لڑدے پہ آئے، جہاد پہ کر دیا ہے، این اس موقع تے کتابہ میں چوندہ البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی تے ان دے ساتھی مسجد نبوی وچ نماز پہ پڑھ دیا ہے۔ توجہ فرمایا جی، حضور دے جان نثار صحابہ میدان احد وچ لڑدے پے نے تے منافق کتھے نماز پہ پڑھ دے نے؟ مسجد نبوی دے اندر۔ کیا انہاں دی نماز پڑھنا انہاں مومن بناوے گی؟ تو نماز پڑھن نال بندہ مومن نہیں بندا، روزہ رکھنا بندہ مومن، حج کرن نال بندے دے وچ ایمان نہیں آوندا، داڑھی متھے تے محراب تسبیح ہاتھ وچ، وہ میرے بھائی یہ بعد وچ نہیں، ایمان تو بعد ہے۔ اعمال دی بنیاد ایمان دی ہے ہی کوئی نہ، یہ کوئی غلط تیری غلط فہمی ہے کہ اعمال صالحہ بنیاد بنائیے تو پھر ایمان آوے گا۔ نہ پہلے ایمان ہوئے گا تو پھر علم بھی فائدہ دے گا تو پھر اعمال بھی فائدہ دیں گے۔ غزوہ تبوک دی طرف جا رہے ہیں، ترائے منافق، ترائے بغیر صحابی سن، انہاں جی گل کی تھی کہ سفر بڑا طویل ہے، گرمی دی شدت ہے، انہاں کیا جی اگے 1 لاکھ بندہ ہے، پتہ چل جائے گا صحابہ نو مقابلہ کرن دا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے تیناں نو بلایا۔ ایک جیڑا آیا نا جی بندہ، ان دا نام ہے حضرت یحییٰ بن حمیر الاسدی، دل وچ توبہ کیتی، یا اللہ آج محبوب دے سامنے میں ننگا نہ کری، یا اللہ میں تیری بارگاہ سچی توبہ کرنا ماں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہوں نے تو چھٹی دے دیتی، باقی 2 نو آپ نے واپس بھیج دیتا۔ آپ نے فرمایا تسی چلے جاؤ، تسی تھوڑا ساڑھے رستے 2 نے۔ تو میرے بھائیو جہاد کرنا بھی چنگا کام ہے، لیکن ہر مجاہد مومن نہیں ہوندا۔ پچھلی جمعۃ المبارک تے میں عرض کیتا نا کہ علم دی بنیاد تے ایمان نہیں آ سکتا، کہ علم ہے تے ایمان ہے۔ تو میں تھوڑے سامنے آقا علیہ السلام دیا چند احادیث اور فرمان رکھے نے کہ جڑے فرمان اس بات دی دلیل نے کہ عمل دے سیر تے بندہ مومن نہیں ہوندا۔ ہاں عمل ہوئے مومن ہوئے گا تو پھر عمل کرے گا فائدہ دے گا۔ اگر عمل دے سیر تے بندہ مومن ہوندا تے کافر جڑے انسانیت دی خدمت پہ کر دے نے انہوں مومن تک کچھ ہو جاندے نا جی، بعد پکے ہو جاندے فل مومن، بعد ادھے مومن ہو جاندے، جنہاں ہسپتال بنائے نے اور فری علاج بندیاں دے پہ کر دے نے، فری کھانا پہ دین دے نے، بڑے بڑے انہاں جی فلائی کام کیتے نے کافراں یہود و نصارا، تے چنگے کام دی بدولت کوئی تا مومن ہو جاندے نا۔ تے میرے بھائیو آج تک وہ مومن نہیں بنے
تے گل اس بات دی دلیل ہے کہ چنگے کام نال بندہ مومن نہیں بندا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اسی عرض کرنی ہے کہ بندے دل وچ پھر ایمان آوندا کینجے تے بندہ مومن پھر بندا کینجے، کنوں مننے تے مومن بندا ہے، کنوں نہ مننے تے مومن نہیں بندا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو تسی بھی جلدی آوے جے جلدی آن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سان ایمان تے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما